بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کے ان برکت والے دنوں میں انسان کا دل خود بخود اللہ کی طرف جھوک۔ اگر تم سچ میں چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں راحت آئے، روزی کے دروازے کھلے اور دل کی پریشانیاں ختم ہو، تو 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ ضرور کرو۔ ان دنوں میں سے کوئی ایک دن چن لو، دل میں سچی نیت پیدا کرو اور اللہ پر پورا بھروسہ رکھو، کیونکہ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی دعا خالی نہیں لوٹتی۔ اپنے گھر سے صرف ایک یہ بہت آسان عمل ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے۔ اس چینی پر پورے یقین کے ساتھ سورۃ الکوثر پڑھو اور اللہ سے اپنی اگر نیت سچی ہوگی اور دل میں یقین ہوگا تو اللہ کی رحمت سے اسی دن تمہیں اس کی نشانیاں نظر آنے لگیں۔ کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کس راستے سے اس کے لیے رزق اور آسانی۔ اگر تم صحیح وقت جاننا چاہتے تو یہ عمل فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کر سکتے، یا پھر عشاء کی نماز کے بعد رات میں۔ اصل چیز وقت نہیں بلکہ دل کا یقین۔ جس وقت تمہارا دل مطمئن ہو جائے اسی وقت بیٹھ کر پورے خشوع اور توجہ کے ساتھ یہ عمل۔ جب بندہ سچے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے تو رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور بند قسمتیں بھی بدلنے لگتی۔ یاد رکھو، چاہے تمہاری ضرورت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، چاہے تمہاری تمنا کتنی ہی دور کیوں نہ لگتی ہو، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر کسی کا نکاح رک گیا ہو، کاروبار میں نقصان ہو، نوکری کی تلاش ہو، گھر کی پریشانی ہو یا قرض کا بوجھ ہو، تو اللہ کے لیے یہ سب کچھ مشکل۔ جب بندہ اللہ کے در پر سچے دل سے جاتا ہے تو اس کی تقدیر کے دروازے بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اس لا کو شروع کرنے سے پہلے اچھی طرح وضو، تاکہ تم پوری پاکیزگی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھو۔ پھر اپنے داہنے ہاتھ سے وہ ایک مٹھی چینی لے کر کسی صاف برتن یا پلیٹ میں رکھ دو۔ اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ یا کوئی بزرگ ہو تو ان سے ادب سے کہو کہ وہ بھی اپنے ہاتھ سے ایک مٹھی چینی اس برتن میں رکھ دے، کیونکہ بزرگوں کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں اور بچوں کے دل بہت پاک ہوتے ہیں۔ پھر تم خود بیٹھو، اس برتن کو اپنے سامنے رکھو اور پورے سکون کے ساتھ یہ جب بندہ دل سے اللہ کا نام لینا شروع کرتا ہے تو اسی وقت اس کے دل میں اللہ کی رحمت دھیرے دھیرے اس بندے کو گھیر لیتی اور دل میں عجیب سی تسلی پیدا ہونے۔ سب سے پہلے درود شریف 10 بار پڑھو۔ ہر عمل کی برکت درود شریف سے شروع، اس کے بعد استغفر اللہ ربی 41 بار پڑھو۔ اسے پڑھتے وقت دل میں یہ تصور رکھو کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر رہا ہے، تمہاری غلطیوں کو مٹا رہا ہے اور تمہاری زندگی کے بند دروازے، کیونکہ کئی بار انسان کی پریشانیاں اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں، اور جب بندہ سچے دل سے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کی حالت۔ جب یہ سب پورا ہو جائے تو پھر سورۃ الکوثر پڑھو اور اللہ سے پورے یقین کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرو۔ اللہ سے دنیا اور آخرت کی اپنے دل کی ہر بات اس کے سامنے۔ اگر تم نے یہ عمل 27 رمضان سے پہلے سچے دل اور پورے بھروسے کے ساتھ کیا تو اللہ کی رحمت سے تمہاری زندگی میں ایسے بدلاؤ آ سکتے ہیں جن کا تم بھی سوچا۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ اپنے فضل اور رحمت سے اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی غلطیوں کو ڈھک لے۔ رمضان کے یہ پل بہت عظیم اور برکت۔ اگر تم 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پورے یقین کے تو جتنی بار تم اللہ سے مانگو گے اتنی ہی زیادہ رحمتیں تم پر اتر۔ ہر دعا کے ساتھ نور اور سکون دل میں اترتا جائے گا اور تمہیں محسوس ہوگا کہ اللہ کی مہربانی تمہارے قریب آ رہی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمارے نیک بزرگ اور صالحین لوگ بھی ایسے ہی اذکار اور عمل کر وہ اپنے چاہنے والوں کو بھی یہی بتاتے تھے کہ اگر انسان ان اذکار کو لگاتار پڑھے اور اللہ سے امید لگائے رکھے تو اس کی زندگی میں روشنی، حالات بدلنے لگتے، مشکلیں آسان ہونے لگتی اور رزق ایسے بڑھتا ہے جیسے بارش کی بوندیں زمین پر۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اس عمل کو پورے یقین اور سچی نیت کے ساتھ کرے اور اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ مجھے تیرے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، مجھے اپنے خزانوں سے حلال اور وسیع رزق عطا کر، تو اللہ اپنے فضل سے اسے اتنا دے دیتا ہے کہ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، غم دور ہونے لگتے ہیں، بند دروازے کھل جاتے ہیں اور برکتیں اس کے گھر میں اترنے لگتی۔ لیکن یاد رکھو، کبھی کبھی شیطان انسان کے دل میں مایوسی ڈالنے، وہ کہتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، تمہاری حالت نہیں بن، مگر تم ان وسوسوں کو اپنے دل میں جگہ مت دو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر اور اس کی زندگی کا نیا صفحہ شروع۔
इस अमल को शुरू करने से पहले वुजू करो और पूरे अदब के साथ बैठ, अपने सामने वो एक मुट्ठी चीनी रखो और अल्लाह की अजमत को दिल कुछ पल के लिए आंखें बंद कर लो और अपने रब को याद करो। जब इंसान दिल से अपने रब को याद करता है तो उसकी जे जिंदगी में अजीब सी रोशनी आने लगती है और दिल में सुकून उतरने लगता है। इस्लाम में तौबा बहुत बड़ी इबादत। इंसान से गलतियां होती हैं लेकिन अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला रहे। खास तौर पर रमजान में तो रहमत के दरवाजे पूरी तरह खुले होते हैं। अगर बंदा सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आए तो अल्लाह उसकी जिंदगी को पाक और साफ बना देता है और उसके दिल को नई रोशनी दे देता है। इसके बाद अपने हाथ उठाओ और पूरे खुशू के साथ कहो, या शाफी अंते शाफी। इसे बार बार पढ़ो और दिल में यकीन रखो कि असली शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह है। वही हर बीमारी को दूर कर, वही हर परेशानी को खत्म कर सकता है और वही हर गम को खुशी में बदल। जब ये यकीन दिल में उतर जाता है तो इंसान को ऐसा महसूस होता है जैसे रहमत की हवाएं उसके चारों तरफ चलने लगी। जब बंदा इन लम्हों में अपने रब को याद करता है तो उसकी जिंदगी में बरकतें आने लगती, उसके कारोबार में आसानी होती है, उसके घर में सुकून आता है, उसके दिल से डर और बेचैनी दूर। यही वजह है कि नेक लोग इन अज़कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते थे क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से इनके असर को देखा। ये अमल बहुत आसान है और ज्यादा वक्त भी नहीं ले। कुछ लोग इसे 5 मिनट में पूरा कर लेते हैं और कुछ 10 मिनट में, मगर इसका असर बहुत बड़ा होता है। इसलिए जब भी इसे करो तो पूरे दिल के साथ करो और हमेशा याद रखो कि देने वाला सिर्फ अल्लाह है। वही रिज़्क देता है, वही औलाद देता है, वही दिलों में मोहब्बत डालता है। रमजान के इन मुबारक पलों में खास तौर पर इस्तिग़फ़ार और तस्बीह ज़्यादा पढ़ना। इन अज़कार की बरकत से इंसान की जिंदगी से बहुत सी मुश्किलें दूर हो जाती हैं, रिश्तों की परेशानियां खत्म होती हैं, कामों में रुकावटें दूर होती हैं और अल्लाह अपने बंदे की हिफाजत फरमाता है। अगर कोई इंसान बीमार हो, परेशान हो या इलाज के बावजूद राहत न, तो उसे अल्लाह से दुआ कर, क्योंकि शिफा देने वाला सिर्फ वही। कुरान में भी फरमाया गया है, वइदा मरिदतु फहुवा यशफीन, यानी जब मैं बीमार होता हूँ तो वही मुझे शिफा देता। जब इंसान इस यकीन के साथ दुआ करता है तो अल्लाह उसे वहां से भी देता है जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं। इसलिए इस अमल को 27 रमजान से पहले सूरत अल कौसर के वजीफे के साथ करो और अपने रब से दिल खोलकर मांगो। जितना ज्यादा तुम मांगो उतनी ज्यादा रहमतें तुम पर उतरे। जब इंसान पूरे यकीन के साथ अल्लाह को पुकारता है तो उसकी दुआ कबूल होने लगती है, उसकी हाजतें पूरी होने, उसके काम आसान होने लगते हैं और दिल के अंदर छुपी हुई परेशानियां धीरे धीरे खत्म। अमल देखने में छोटा लगता है मगर उसका असर बहुत बड़ा हो। अगर कोई बंदा इसे सच्चे दिल, मोहब्बत और तवाज़ो के साथ करे और 27 रमजान से पहले सूरत अल कौसर का ये वजीफा पढ़े तो अल्लाह उसे जिस्मानी और रूहानी बलाओं से बचा लेता है और उसके लिए भलाई के दरवाजे खोल देता। इसके बाद एक अजीम सूरह पढ़ी जाती है। जब तुम इस अमल के तरतीब को समझोगे तो महसूस करोगे कि इसमें कितनी खूबसूरत, इसमें इस्तिग़फ़ार भी है, जिक्र भी है, दुआ भी है और कुरान की तिलावत भी है। जब बंदा इन सबको एक साथ करता है तो उसकी रूहानी हालत बदलने लगती, वो एक नूर से दूसरे नूर की तरफ बढ़ता जाता है और उसका दिल पहले से ज्यादा मजबूत। यह सूरह अल्लाह की अजमत को बयान कर, इसकी हर आयत इंसान को यह याद दिलाती है कि अल्लाह कितना अजीम है, उसकी कुदरत कितनी बड़ी है और उसकी दौलत और बेनियाजी कितनी मुकम्मल है। जब इंसान इन आयतों को समझकर पढ़ता है तो उसका दिल मजबूत हो जाता है और उसका भरोसा अल्लाह पर और ज्यादा बढ़ जाता है। इस सूरह का असली पैगाम यह है कि अल्लाह ही और उसके सिवा सारी मखलूक उसकी मोहताज है। वही काफी है, वही हर चीज पे कादिर है और वही हर काम का असली। इंसान जब ये बात दिल से मान लेता है तो उसका दिल लोगों से हटकर सिर्फ अल्लाह की। जब बंदा अपने दिल की उम्मीदें सिर्फ अपने रब से जोड़ लेता है तो वह दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब। लेकिन जो इंसान इन हकीकतों से गाफिल रहता है उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती और वह उलझनों में फंसा रहता है। चलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि असली सहारा सिर्फ अल्लाह ही है। रमजान के इन बरकत भरे लम्हों में रहमतें हर वक्त उतरती रहती हैं। कहा गया है कि रोजा इफ्तार के वक्त अल्लाह ताला हर दिन लाखों बंदों को जहन्नम से आजाद करता है। सोचो अगर कोई बंदा ऐसे वक्त में सच्चे दिल से अपने रब की तरफ लौट आए और उससे दुआ करे तो उस पर कितनी बड़ी रहमत उतर सकती है।
جب انسان یہ یقین اپنے دل میں بسا لیتا ہے تو اس کے دل سے ڈر ختم ہونے لگتا ہے اور اس کی جگہ سکون، کیونکہ انسان کے زیادہ تر ڈر دنیا کی پریشانیوں سے جڑے ہوتے، مگر جب وہ اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے تو اس کا دل ہے۔ اس عظیم سورہ کے بارے میں بہت سے اہل علم نے بھی اس کی فضیلت بیان کی۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے بھی اس کے معنی اور اس کی اہمیت کے بارے میں باتیں نقل کی، کیونکہ اس میں توحید کا بہت صاف اور مضبوط پیغام ہے۔ اسی طرح جعفر الصادق سے بھی بیان کیا گیا کہ جو انسان اسے یقین کے ساتھ پڑھے اللہ اسے لوگوں کی برائیوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اسے پڑھتے وقت داہنی طرف، پھر بائیں طرف، پھر اپنے سامنے اور اوپر نیچے ہلکا سا دم کر لینا چاہیے تاکہ اللہ ہر طرف سے حفاظت فرما دے، لیکن اسے جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ ٹھہر کر اور خشوع کے ساتھ پڑھنا چاہیے، جیسے کہ محمد قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور اپنے صحابہ کو سکھاتے تھے۔ یہ سورہ اپنے معنی اور مقصد کے لحاظ سے بہت عظیم ہے۔ جب اسے پڑھو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروعات کرو اور پورے دل کے ساتھ پڑھو۔ کچھ روایتوں میں انس ابن مالک سے بھی اس کی برکتوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو بندہ اسے لگاتار پڑھتا ہے اسے بڑی بھلائی حاصل ہوتی، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اگر کسی انسان پر کسی کا حق ہے جیسے قرض یا کوئی اور ذمہ داری تو وہ صرف عمل کرنے سے اسے ادا کرنا یا معافی لینا ضرور، اس لیے عمل کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے اوپر بھی، اور اگر تم پورے یقین اور سچائی کے ساتھ 27 رمضان سے پہلے سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ پڑھ لو تو انشاءاللہ تمہاری زندگی میں آسانی، برکت اور سکون کے دروازے کھل